خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. معزز سامعین، ایک بڑی خوبصورت حدیث میں نے آپ سب کے سامنے پڑھی ابھی، جو کہ آج کا موضوع بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک faith of one of you will wear out within him. ایمان کچھ اس طرح سے انسان کا wear out ہوتا ہے just as a garment becomes worn out. جس طرح سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے پہن کے، تو ایمان کی بھی حالت اور کیفیت کچھ اس طرح کی سی ہوتی ہے. اگر تجدید ایمان نہ کیا جائے، ایمان کو بڑھایا نہ جائے، ایسے اعمال نہ کیے جائیں جو ایمان کو بڑھانے والے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھا جائے، ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جائے، ایسا کنٹینٹ دیکھا جائے جو ایمان کو آہستہ کھائی جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو کھائی جاتی ہے، تو ایمان کم ہوتا ہے. یہ عقیدے کا ہمارا حصہ ہے. ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان اسی طرح کم ہوتا ہے جس طرح سے کپڑا بار بار پہن کے ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرا ایمان بڑھائے، میرے قلب میں میرے ایمان کو رینیو کر دے، نیا کر دے. تو کیا طریقے ہیں ایمان کو بڑھانے کے؟ انشاءاللہ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کانسٹنٹ سٹیٹ میں رہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے، نیچے کی طرف نہ جائے. ابن حجر الاسقلانی، ان کا ایک بڑا زبردست میں آپ کو سینٹنس سناتا ہوں، جملہ ہے ان کا. The rights of ایمان are four. ایمان کے 4 حقوق ہیں. جیسے ہر چیز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں. ایمان کے 4 حقوق ہیں. جو انسان ان 4 حقوق کو پورا کرے گا اس کا ایمان بھی بڑھے گا اور وہ ایمان والا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، مومن ہے کہ نہیں ہے، تو یہ 4 اس کے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق ایمان کا ہے تقویٰ. دوسرے نمبر پہ ہے حیا. ابن حجر الاسقلانی کا آپ کو سینٹینس کوٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، اور نمبر 4 پیشنس، صبر. تو ریوائز کرتے ہیں. 4 حقوق ابن حجر الاسقلانی نے ہمیں بتائے ایمان کے. نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، اور نمبر 4 صبر. جس انسان میں یہ 4 انگریڈینٹس ہیں، یہ 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں گارنٹی دی جاتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں اور ان کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں، ان کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ تقوی والے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات تقوی والوں کی بتائی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے. اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں. انفیکٹ 7 لوگ جو اللہ کے عرش میں سائے تلے ہوں گے قیامت والے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب دھوپ ہوگی، بہت گرمی ہوگی، سورج قریب آیا ہوگا. ان میں سے ایک ٹائپ وہ ہے انسانوں کی جو کچھ صدقہ خیرات اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر وہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں لگتا،
یہ ایک مثال ہے، یعنی کہ بہت چھپ کے دیتے ہیں، ان کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا۔ تو یہ تقوی والے کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی، اعلانیہ بھی اور چھپ کے بھی۔ اب آسانی میں تو سمجھ آتی ہے خرچ کرنے کی، لیکن مشکل میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پر مشکل آئی ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو خرچ کرنے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سائل آتا تھا، اگر ایک کھجور ہوتی تھی تو آدھی اس کو دے دیا کرتے تھے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس ہے نہیں دینے کے لیے، بات ہے کہ دل ہے کہ نہیں، نیت ہے کہ نہیں دینے کی۔ تو یہ متقین کون ہیں؟ جو کہ آسانی میں اور مشکل دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، اور جو غصے پہ قابو پانے والے۔ بے شک غصہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے، غصے کی وجہ سے بہت سے معاملات انسان کے بگڑ جاتے ہیں۔ تو متقین لوگ غصے پہ قابو پانے والے، غصے کو ڈائجسٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں کو درگزر کرنے والے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ کوئی کسی مشکل میں نظر آئے اس کو آفر کر دینا آسانی کی، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو کچھ ایک لسٹ میں نے آپ کو بتائی متقین کی، اور بھی بہت ہے۔ پھر متقین کیسے بنیں گے ہم؟ بڑے پریکٹیکل فارمولاز قرآن مجید میں ہیں متقین بننے کے حوالے سے، تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو جتنا نالج ہوگا آپ اس کے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ ایک انسان کے بارے میں آپ کو نالج ہی نہیں ہے، آپ اس سے دوستی نہیں لگائیں گے، آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی کے حوالے سے ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک تقوی والے تو وہی ہیں جو علم والے ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ کیا پریکٹیکل ٹپ ملی کہ اگر آپ نے تقوی میں پڑھنا ہے تو علم حاصل کریں۔ کس چیز کا علم حاصل کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانیں، زیادہ سے زیادہ جانیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے اللہ کے 99 ناموں کا؟ بہت سے نام ہیں اللہ کے، لیکن ایک حدیث کے مطابق 99 نام ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا پتہ ہے؟ الفتاح کا کیا مطلب ہے؟ المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے؟ الودود کا کیا مطلب ہے؟ الحکیم کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کا نالج، سب سے پہلے رب العالمین کے بارے میں نالج کہ رب العالمین کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے گا خود بخود وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ پھر ایسی کتابیں پڑھنا جن سے ایمان بڑھتا ہے، جن سے تقوی بلڈ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ ریاض الصالحین ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اگر کوئی مجھ سے کتاب کا نام پوچھنا چاہتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری لائف سٹائل کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ وہ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کی ڈریسنگ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو کیسی ہوتی تھی ان کی، اور پھر ان کا کھانا پینا اور سونے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ تو یہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے وہ تقوی میں بڑھتا جاتا ہے، قرآن کا فارمولا۔ اب ہم اپنی روٹینز پہ نظر دوڑائیں تو ہم علم کے لیے کتنا ٹائم وقف کریں۔ مجھ سے اکثر، میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہم دعویٰ کی فیلڈ میں، ابھی پرسوں میں ایک عالم دین کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے پہلا سوال ہی مجھ سے یہ کیا کہ بیٹا آپ نے اپنے آپ کو کتنا وقت کیا ہے علم کے لیے، کتنا پڑھتے ہو علم؟ یہ پہلا سوال ہوتا ہے جب ظاہر ہے کہ دعویٰ کرنا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دعویٰ کرنا ہے بلکہ آپ ایک فادر ہیں، ایک ہسبینڈ ہیں، آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں، اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے اسلام کے بارے میں، آپ اپنی اولاد کو کیسے سکھائیں گے؟ آپ مینرز کیسے بتائیں گے انہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ تو بہت پریکٹیکل ٹپ ہے، تقوی میں انکریز ہونا ہے تو علم کی محفلوں میں بیٹھیں اور خود علم حاصل کریں۔ کسی عالم دین کے ساتھ جڑ جائیں تو کتاب پڑھنے لگ جائیں، حدیث کی کتاب پڑھنے لگ جائیں، لیکن علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم، خصوصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا علم۔ پھر ایک زبردست ٹپ ہے کہ تدبر اور تفکر کرنا ہے۔ اگر تقوی کو انکریز کرنا ہے تو علماء یہ بھی ٹپ دیتے ہیں کہ تفکر اور تدبر کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا جو تفکر اور تدبر پر آپ کو مجبور کریں، جو ایسی کہانیاں سنائیں، جو ایسے واقعات سنائیں جس سے دل نرم ہوتا ہے، اور نیچر پہ تفکر اور تدبر کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں بہت سے سائنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے والے، اولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں. دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ان پلگ کریں. یہ میں اس لیے ٹپ دے رہا ہوں کیونکہ ہم اس وقت اس چیز میں گھسے ہوئے، موبائل فون، ہمارا دن رات صبح شام واٹس ایپ میں، ہمارے پاس تفکر تدبر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ زندگی کہاں جا رہی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، میری نمازیں کیسی جا رہی ہیں، کہیں میں فجر تو نہیں چھوڑ رہا، یا کیا کہیں میں کسی گناہ میں تو نہیں ملوث، میں اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. جب تفکر اور تدبر ہی نہیں کیا تو پھر تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ ایک بندہ اہمیت ہی نہیں دے رہا تقوی کو، ایمان کو، تو اس کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا، اس کا تقویٰ کیسے جو ہے وہ بڑھے گا؟ تو یہ دوسری پریکٹیکل ٹپ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو ٹائم دے کے 10 منٹ 15 منٹ سے بیٹھ کر سوچا کریں. کسی باغ میں چلے جائیں، وہاں پر بیٹھ کر سوچیں، تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی، ہری بھری جو گراس ہے اس کو فیل کریں، نیچر کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست ایک ٹپ ہے. پھر اگلی ٹپ تقویٰ انکریز کرنے کے حوالے سے ذکر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زیادہ بات نہ کرو سوائے اس کے کہ جو بات کرو اس میں اللہ کا ذکر ضرور موجود ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بندہ جہاں بھی بیٹھے تو وہاں دین کی بات کرے، کیونکہ اس کے برعکس ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں زیادہ نصیحت کیا کریں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا ہے کہ لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کریں کیونکہ لوگ بور ہو جائیں. یہ بھی اس کے برعکس صحیح بخاری کی روایت ہے. یہاں پہ جو مراد ہے ذکر اللہ سے وہ یہ مراد ہے کہ اپنی زبان کو ترک کر لو اللہ کے ذکر سے، یعنی جو فارغ ٹائم ہے اس میں اللہ کا ذکر بیان کرو. جب تم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو درود ابراہیمی پڑھ لو. جب ہم فارغ ہونے کو وقت ملا قرآن مجید نکال کے قرآن کی ریسیٹیشن شروع کر دیں اور فضول باتوں سے بچیں، کیونکہ فضول باتیں اور ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. اب ہماری جو محفلیں اگر تو وہ ایسی ہیں اور ایسے لوگوں کے درمیان ہے جو ہر وقت ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور جو ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، حالات کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایمان ڈاؤن ہونے کا بہت بڑا چانس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ بے شک دل جو ہے وہ سخت ہو جایا کرتے ہیں، تو ان کو نرم کیسے کرنا ہے؟ ذکر اللہ سے، استغفار کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی استغفار میں کثرت کرتا ہے، یہ میں آپ کو مسند احمد کی حدیث سنا رہا ہوں، جو کوئی بھی استغفار میں کثرت کرتا ہے، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کوئی بھی استغفار میں کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے. پہلا فائدہ، ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان مل جائے. یہ اس آیت کی تفسیر ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک راہ نکال دے گا. ابن حجر کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں فلانی مشکل میں مبتلا ہوں، ان کا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں انبن ہو گئی ہے میری بیوی سے، ان کا استغفار کرو. ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میرا بزنس ڈاؤن ہے، ان کا استغفار کرو. ایک اور آیا وہ اولاد کے ہاتھوں پریشان تھا، ان کا استغفار کرو. تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ نے ہر بندے کو استغفار بتایا حالانکہ مسئلے سب کے مختلف تھے. تو انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا، اللہ تمہاری اکانومی بیٹر کرے گا، اللہ تمہاری تمام مشکلات کو حل کر دے گا. ہر چیز کا حل تو استغفار ہے. اس لیے ذکر اللہ، ہمیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہماری روٹین میں اللہ کا ذکر کتنا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جتنا ہماری روٹین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اٹھتے بیٹھتے اور گاڑی چلاتے ہیں، کافی زیادہ ہمارے پاس ایسا ٹائم مل جاتا ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اس ٹائم کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ چیز ہماری ڈیفائن کرے گی تقوی. تو تقوی پہلا حق ہے اس چیز کا، ایمان کا. 4 حقوق میں نے بتایا. دوسرا جو حق ہے اس کی طرف آتے ہیں وہ ہے شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ.
شکر گزاری کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید سے۔ سب سے پہلے سورہ لقمان میں آیت نمبر 12 میں، چیپٹر نمبر 31، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پہ حکمت نازل کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گریٹیٹیوڈ۔ یہ اس چیز کے مطابق، اس آیت کے مطابق شکر جو ہے یہ حکمت میں سے، حکمت کی باتوں میں سے۔ مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ وزڈم کیا ہوتا ہے، ایک آڈینس میں کسی نے سوال پوچھا ایک لیکچر میں کہ وزڈم وائز کیسے بنے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت وائز تھے، وزڈم والے تھے، حکیم تھے۔ تو یہ آیت اس کا جواب ہے کہ جو کوئی بھی وائز بننا چاہتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، بیکاز وزڈم ایک ایسی چیز ہے، حکمت ایک ایسی چیز ہے جو نازل کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو اسٹریٹ سمارٹ ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، فریب کرنے والا ہے، جگاڑ لگانے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا جگاڑ لگانے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکمت والا کس کو کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی۔ تو شکر گزاری کے کیا تقاضے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، شکر گزاری کا ایک فائدہ آپ کو سناتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنِّي عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تو میرا شکر ادا کر میں تجھے انکریز کروں گا، جو بھی بلیسنگز تیرے پاس ہیں ان میں اضافہ کروں گا۔ تو میرا شکر ادا کر میں ان میں اضافہ کروں گا۔ کیا ہے شکر کا فلسفہ؟ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، ایک صحابی نے فرمایا کہ المغیرہ ابن شعبہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز ادا کرتے تھے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، اتنی نماز ادا کرتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پرانے اور نئے تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کر دیا، تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا فلسفہ ہے شکر کا؟ شکر صرف الفاظ نہیں ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہے یہ شکر کی ایک شکل ہے، شکر عمل کا نام ہے، یہ فلسفہ ہے شکر کا۔ شکر گزار بندہ نیک اعمال میں بڑھ جاتا ہے، اس کی نمازیں بہتر ہو جاتی ہیں، اس کا صدقہ خیرات بڑھ جاتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز بڑھ جاتی ہیں، اس کی لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی بڑھ جاتی ہے۔ شکر عمل کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی عمل کرنے کی، لیکن وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا، جب اللہ نے مجھ پہ اتنی جو ہے وہ بلیسنگز نازل کی ہیں، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہے شکر کا فلسفہ، عمل سے زندگی بنی ہے، صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، کچھ کر کے دکھائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال کو لگائیں کہیں پہ، اللہ کی راہ میں لگائیں، زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں جہاں پہ مال لگ سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کا فائدہ اٹھائے دین کی تبلیغ کے لیے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کو دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یوز کریں۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسکلز دیے، موبائل کے، لیپ ٹاپ کے، ان ساری چیزوں کے، گیجٹس کے، ان چیزوں کو لگائیں دین کو ڈیفینڈ کرنے میں، ان چیزوں کو لگائیں دین کے فروغ کے لیے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ اگر آپ شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں اور اس سے کنفرم آپ کا ایمان بڑھے گا۔